بسم اللہ الرحمن الرحیم مبسملا وحامدا ومحمدا مسلیا ومسلما محمدا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ واولادہ وبارک وسلم۔ لائق صد عزت و احترام سامعین ذی قدر اور اسٹیج پر موجود علماء مشائخ، بالخصوص شیر حسینیت اس ریلی کے قائد حضرت قبلہ سید نصر اللہ شاہ بادشاہ دامت برکاتہ العالیہ اور حضرت قبلہ امیر اہل سنت چشم و چراغ قادریت پیر طریقت حضرت سائیں عبد الخالق قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ہمارے اکابر علماء نسبت کی مثال زنجیر کے ساتھ دیتے ہیں۔ جیسے زنجیر کی مختلف کڑیاں ایک دوسرے سے ٹوٹ جائیں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن جب زنجیر کی کڑیاں آپس میں جڑ جائیں تو زنجیر کی ایک کڑی کو اگر حرکت دی جائے تو دوسری کڑی اس حرکت کو محسوس کرتی ہے۔ یہ مثال ہے نسبت کی، یہ مثال ہے طرق صوفیاء کی، یہ مثال ہے ہمارے بیعت اور ارادت کے طریقوں کی، اور یہ مثال ہے مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا سے نسبت کی۔ میرے بھائیوں، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہم اپنے کردار کو جانتے ہیں، ہم اپنے انداز کو جانتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ واکمل التسلیم کی نسبت نے ہمیں کنتم خیر امت اخرجت للناس کا تاج پہنایا۔ ہمارا رشتہ اور ناتا جب مصطفیٰ کریم سے جڑا تو ہم ساری امتوں سے بہتر ہو گئے۔ میرے بھائیوں، جتنی نسبت مصطفیٰ کریم کی ذات سے گہری حاصل ہوگی، اللہ رب العالمین کی جانب سے مقام اور مرتبہ بھی اتنا بڑا نصیب ہوگا۔ ہم جن کا کوئی کردار نہیں، ہماری نسبت نے ہمیں ساری امتوں سے بہتر بنا دیا۔ وہ صحابہ جنہیں مصطفیٰ کریم کے چہرے سے نسبت ہے، مصطفیٰ کریم کی محفل سے نسبت ہے، مصطفیٰ کریم کے خاندان سے نسبت ہے، مصطفیٰ کریم کے گھرانے سے نسبت ہے، مصطفیٰ کریم کے شہر سے نسبت ہے، حضور سید عالم کے وقت سے نسبت ہے۔ میرے بھائیوں، جب نسبت ہم امتیوں کو ملی اور ہمیں اللہ رب العالمین نے عزتوں سے نوازا، تو جب یہ نسبت مصطفیٰ کے صحابہ کو ملی تو بتائیے کہ وہ صحابہ عام شخصیات کیسے رہ سکتے ہیں۔ وہ نسبت ابو بکر صدیق کو ملی، وہ نسبت عمر فاروق کو ملی، وہ نسبت عثمان ذو النورین کو ملی، وہ نسبت حیدر کرار کو ملی، وہ نسبت ابو سفیان کو ملی، اور وہ نسبت امیر معاویہ کو ملی۔ میں چاہوں گا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بالخصوص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نسبت کو ماننے والے ہیں، اہل سنت و جماعت اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں، اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ واکمل التسلیم کی صحبت، حضور کا صحابی ہونا، یہ وہ شرف ہے، یہ وہ کرم ہے، یہ وہ عزت ہے، یہ وہ مرتبہ ہے۔ کوئی غوث ہو سکتا ہے، قطب ہو سکتا ہے، بدیل ہو سکتا ہے، نقیب ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا تو مصطفیٰ کا صحابی نہیں ہو سکتا۔ آج لوگ مختلف قسم کے تاریخی حوالے لے کر مصطفیٰ کریم کے صحابہ کرام پر اعتراض کرتے نظر آتے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جب حوالہ جات میں آپس میں تقابل ہوتا ہے تب ترجیح دیکھی جاتی
جاتی ہے، اور جب ترجیح کو دیکھا جائے مصطفیٰ کریم کی صحابیت کے مقابلے میں کوئی تاریخ کا حوالہ ہمیں کھڑا نظر نہیں آتا۔ اس لیے اہل سنت و جماعت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان کے لیے بھی اپنے گھر سے نکلنے والے، عمر فاروق کی شان کے لیے اپنے گھر سے نکلنے والے، عثمان ذو النورین کی شان کے لیے اپنے گھر سے نکلنے والے، سیدنا ابو سفیان کی اگر بے ادبی ہو تو حسینی جب بھی نکلیں گے، سیدنا امیر معاویہ کی بے ادبی ہو حسینی جب بھی نکلیں گے۔ حسینیوں کا یہ ٹھاٹھے مارتا سمندر ہمیں یہ بات سمجھا رہا ہے کہ حسینیوں کا تعلق اہل بیت سے بھی مضبوط ہے، اور حسینیوں کا تعلق مصطفیٰ کے صحابہ سے بھی مضبوط ہے۔ حسینیوں کا تعلق مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ و اکمل التسلیم آپ کے اہل بیت سے کمزور نہیں پڑا۔ حسینیوں کا کوئی پروگرام ایسا نہیں ہوتا، حسینی جماعت کی کوئی محفل ایسی نہیں ہوتی جہاں ذکر اہل بیت مصطفیٰ نہ ہو، جہاں ذکر اہل بیت مصطفیٰ نہ ہو۔ سکھر والی ریلی میں حضرت قبلہ میرے اہل سنت قبلہ سین پیر عبدالخالق صاحب دامت برکاتہ العالیہ حضرت قبلہ شیر حسینیت سے ذکر کر رہے تھے کہ 1980 سے میں حضرت قبلہ سین، میرے پاس الفاظ نہیں ان کے القاب کے لیے، میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے سروں کے مالک حضرت قبلہ رہبر و رہنما مرشد سید، ہمارے سروں کے تاج حضرت قبلہ سید غلام حسین شاہ بادشاہ دامت برکاتہ العالیہ ومتع اللہ اہل سنت بطول بقائہ، تو قبلہ سین فرما رہے تھے 1980 سے ہم اکٹھے پروگرامز میں اور جلسوں میں شرکت کرتے رہے۔ 1980 کے بعد کوئی جلسہ سائیں کا ایسا نہ ہوا نہ ہوتا ہے کہ جس میں اہل بیت کرام کا ذکر نہ ملے۔ آج اس دھوپ کے اندر یہ تپتی زمین کے اوپر، لاڑکانہ کی زمین کے اوپر ان حسینی فقیروں نے نکل کر بتا دیا ہمارے جلسے اہل بیت کرام کے لیے ہیں اور ہمارے جلسے صحابہ کرام کے لیے ہیں۔ آج کی ریلی کا جو پیام ہے امن بھرا پیام ہے، اور ہمارا یہ مطالبہ ہے حکومت پاکستان سے، اس ریلی کا مطالبہ حکومت پاکستان سے، ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم کسی مذہب کے مقدسات کی توہین نہیں کرتے، کوئی کسی کو مانتا ہے وہ مانتا رہے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ اہل سنت کے دامن میں کسی مذہب کے مقدسات کی بے ادبی کا داغ نہیں ہے۔ اہل سنت نہ عیسائیوں کے مقدسات کی بے ادبی کرتے ہیں، نہ ہندوؤں کے مقدسات کی بے ادبی کرتے ہیں، نہ شیعوں کے مقدسات کی بے ادبی کرتے ہیں، نہ دیوبندیوں کے مقدسات کی بے ادبی کرتے ہیں۔ آج کی یہ ریلی اس چیز کا تقاضا کرتی ہے، اہل سنت نہ کسی کے مقدسات کی بے ادبی کرتے ہیں اور نہ اپنے مقدسات کی بے ادبی کی اجازت دیتے ہیں۔ جو لوگ ابو بکر صدیق کی بے ادبی کرنے والے ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے، جو عمر فاروق کی بے ادبی کرنے والے ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے، جو عثمان ذو النورین، جو حیدر کرار، جو مولا علی مشکل کشا، جو سیدنا ابو سفیان، حضرت سیدنا امیر معاویہ، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا کی بے ادبی کرنے والے ہیں۔ آج کی پرامن ریلی اس بات کا تقاضا کرتی ہے حکومت پاکستان سے کہ ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ یہ ملک بنا تھا امن کے لیے، اور امن تبھی قائم رہ سکتا ہے ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام کیا جائے۔ اہل سنت دوسروں کے مقدسات کا احترام کرتے ہیں اور حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں ہمارے مقدسات کا احترام اس کو برقرار رکھا جائے۔
اور جو ہمارے مقدسات پر زبان درازی کرتا ہے یا دست درازی کرتا ہے اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ اس ملک میں امن بحال رکھا جا سکے۔ اللہ رب العالمین پوری جماعت حسینیہ کو اللہ کریم شاد و آباد رکھے، جن کی محنتوں سے یہ خوبصورت تحت نگاہ حسینی فقیر موجود ہیں، اللہ حسینی فقیروں کو سلامت رکھے، حسینی فقیروں کے بادشاہ کو سلامت